اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون۔ آج کے اس تفسیر میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 55، 56، 57 کی تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسکین دے رہا ہے اور تسلی دے رہا ہے کہ آپ کافروں کے مال اور اولاد کو دیکھ کر کے تعجب میں نہ پڑیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے انہی مال اور انہی اولاد کے ذریعہ دنیاوی زندگی میں ہم عذاب دیں گے اور وہ خود بخود کفر کی حالت میں مر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو سب کچھ دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے، اور کسی کو دنیا میں نہیں دیتا ہے لیکن اس کا آخرت میں حصہ تیار رہتا ہے۔ رہی بات کافروں کی اور مشرکوں کی، تو یہ بات واضح ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا ہی میں ہے۔ اگر اپنے کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت کچھ دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ فائدہ اٹھا لیں، کھا پی لیں، عیش کر لیں، آخر میں تو ان کو اپنے کیے ہوئے کرتوت کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر ہم نے کفار مشرکین کو مال اور اولاد سے نوازا ہے تو آپ اس میں تعجب نہ کیجیے، تعجب میں نہ پڑیے، کیونکہ یہ مال اور یہ اولاد ان کے لیے دنیا میں بھی مصیبت ہے اور آخرت میں تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ۔ چونکہ اس سے پہلے جو باتیں چل رہی ہیں عام طور پہ منافقین کی باتیں ہیں، منافقین جن کے دلوں میں نفاق ہے، ظاہری طور سے مسلمانوں کے ساتھ اور چھپے ہوئے باطنی طور سے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ کافر مشرکین سب اکٹھے ہیں اور منافق انہی کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو صرف دکھاوا ہے، اس لیے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بناتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ کہہ رہا کہ نہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ تم میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو ظاہری طور سے تمہارے ساتھ تم میں سے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن یہ قوم بہت بزدل اور ڈرپوک ہے، یہ قوم
کفار اور مشرکین یہ قوم قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت بزدل اور ڈرپوک ہے، یفرقون. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ میں جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی مشکل کام آتا ہے، جہاں پہ کوئی خطرے کا کام ہوتا ہے تو یہ لوگ پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں. یہ بزدل اور ڈرپوک قوم ہے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ لوگ کتنے بزدل ہیں، کتنے ڈرپوک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون. کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزدلی اور ان کے ڈرپوک کا حال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی ملجان کی معنی جائے پناہ ہے، کوئی جائے پناہ کی جگہ، کوئی قلعہ، کوئی گھر، کوئی مضبوط جگہ ملے، لو یجدون، اگر یہ لوگ پاتے ہیں، اگر یہ لوگ پا جائیں کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی غار جو پہاڑوں میں ہوتا ہے، کوئی غار ہے چھپنے کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا کوئی سوراخ یعنی چھپنے کی جگہ، کوئی سوراخ ہو زمین میں، کوئی زمین میں نفقہ ہو، سوراخ ہو، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ لولوا الیہ، تو فوراً اس کی طرف تیزی کریں گے، اس کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ کر کے، یعنی جیسے وہم یجمحون، یعنی جیسے وہ کوئی جانور ہو اور لگام توڑ کر کے بھاگے. لگام جو اس کے اوپر لگایا جاتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اسے موقع ملتے ہی لگام توڑ کر کے تیزی کے ساتھ بھاگے، ویسے ہی لوگ بھاگ کر کے چھپ جائیں گے. اس لیے کیونکہ یہ بزدل اور ڈرپوک قوم ہے. لولوا الیہ کی تفسیر کی رہے ای یسرعون فی ذہابہم عنکم لأنہم یخاذلونکم کرہا لا محبتا وودوا انہم لا یخالطونکم. کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ظاہری طور پہ ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو ایسے ہی ان کے دل ناپسندیدہ ہیں، ان کے دل میں ناپسندیدگی ہے آپ کے لیے، لیکن اپنے مصلحت کے لیے وہ لوگ آپ کے ساتھ ملے رہتے ہیں، آپ سے ان سے کوئی محبت نہیں ہے، بس وہ ضرورت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے دل خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں حزن و ملال اور غم رہتا ہے. اور جب جب یہ لوگ دیکھتے ہیں اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، جب جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی مدد آئی، کوئی عزت ملی، رفعت، مقام اور اس طریقے سے کسی بھی قسم کی کوئی مدد آتی ہے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ مسلمانوں سے چھپ کر کے تیزی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، مسلمانوں سے چھپ کر کے تیزی کے ساتھ وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں. اور قرآن نے بہت بہترین ڈھنگ سے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ لو یجدون ملجان، اگر یہ لوگ کوئی جائے پناہ پالیں، او مغارات، یا غار پالیں، پہاڑوں میں جو غار ہوتا ہے اس کو پالیں، او مدخلا، یا کوئی زمین میں سوراخ پالیں، چھپنے کی جگہ پالیں، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو وہ لوگ ان کی طرف لگام توڑ کر کے منہ پھیر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور جا کر کے وہاں چھپ جاتے ہیں. یہ حال ہے کفار اور مشرکین اور خاص کر منافقین کا، جو آپ کے ساتھ ظاہری طور سے رہتے ہیں اور کافروں کے ساتھ باطنی طور سے رہتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ لوگ آپ کے کبھی نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں ہیں. یہ لوگ یہ صرف اپنے سیاسی مصلحت اور اپنے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ دیر تک رہتے ہیں، جیسے ہی آپ سے الگ ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ جا کر کے کافروں سے مل جاتے ہیں.
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 ہے. اس میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، کتابت کی غلطی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ. یلمزُكَ مانے ہوتے ہیں عیب لگانا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اب منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات کی اور وضاحت کر دی ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو صدقات کے تقسیم میں آپ پر عیب لگاتے ہیں، نعوذ باللہ. اس میں سے ایک نام آتا ہے ابن ذوالخویسرہ. ابن ذوالخویسرہ نامی ایک منافق، جس نے آپ پر بہت بڑا الزام لگایا اور کیا کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کے تقسیم میں، یعنی فی تقسیم الصدقات، صدقات کے تقسیم کرنے میں آپ پر عیب لگاتے ہیں. کیا مطلب؟ یہاں صدقات سے مراد کیا ہے؟ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ. زکوٰۃ جو کہ واجب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ عام صدقات آدمی کبھی بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے، عام صدقات اور خیرات ثواب کے لیے. لیکن جو صدقات واجبہ ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جب ہمارا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں صدقات اور زکوٰۃ واجب ہو جاتے ہیں، جس کو ہر حال میں دینا ہے. تو صدقات کے تقسیم میں منافق ذوالخویسرہ الزام لگایا. اور کیا الزام لگایا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ یا محمد عادل، اے محمد آپ انصاف کیجئے. کتنا بڑا اس نے الزام لگا دیا کہ اے محمد انصاف سے کام کیجئے. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو اہل بادیہ میں سے تھا، دیہاتی تھا، اللہ کے رسول ان کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونے اور چاندی تھے جو آپ تقسیم کر رہے تھے. اس نے کہا یا محمد واللہ لئن کان اللہ امرک ان تعدل ما عدلت. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلک فمن ذا الذی يعدل علیک بعدی. ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احذروا هذا واشباهه فان في امتی اشباه هذا يقرؤ القرآن لا يجاوز تراقيهم فاذا خرجوا فاقتلوهم ثم اذا خرجوا فاقتلوهم ثم اذا خرجوا فاقتلوهم. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے جو دیہاتی تھا آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد اگر اللہ نے آپ کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ عدل اور انصاف سے کام لیجئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو. کون ہے میرے بعد جو مجھ سے زیادہ انصاف سے کام کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے ڈرو، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، ان جیسے لوگوں سے، اس لیے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو جب یہ لوگ نکلیں، یہ منافقین ہیں، یہ مسلمان اسلام کے لیے خطرناک ہیں، تو ان سے قتال کرو.
جب بھی نکلے تو ان سے قتال کرو، ان کو قتل کرو۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول پر صدقات کو تقسیم کرنے کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، وہ اس لیے الزام نہیں لگاتے ہیں کہ آپ کے اندر نعوذ باللہ یہ بات نہیں، بلکہ وہ لوگ اس لیے الزام لگاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ مل جائے، تقسیم کے وقت ان کو زیادہ مل جائے، یا یہ کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کے مستحق ہیں صدقات کے ان کو بھی ملے، اور جو لوگ مستحق نہیں ہیں ان کو بھی مل جائے، کیونکہ صدقات کے مستحقین کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے اہل نہیں ہوتے تھے کہ ان کو صدقات کی رقم دی جائے، تو وہ چاہتے تھے کہ جب ہم آپ پر عیب لگائیں گے تو ہم کو بھی مل جائے گا اور مزید ہم کو اس سے اپنے حصے سے زیادہ مل جائے گا۔ تو ان لوگوں کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اگر ان کو جو لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں ان کے تعلق سے ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ پر صدقات کے تقسیم میں الزام لگاتے ہیں، فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، پس اگر ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان کو نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کو مل جائے، زیادہ مل جائے، اس کے مستحق ہوں یا نہ ہو، ان کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو وہ غصے میں ہو جاتے ہیں اور آپ پر لعن طعن کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ ایسے لوگ سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت خطرہ ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ تفسیر کل پڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔